اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع میت کو غسل دینے کے طریقے سے متعلق ہے، اور آخر میں ہم میت کو غسل دینے کی جو فضیلت ہے اس کو بھی اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے. غسل دینے والے دو آدمی ہونے چاہیے، ایک غسل دینے والا اور دوسرا اس کی مدد کرنے والا، اور ان کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دستانے پہن لیں. عام طور پر جب کفن کا انتظام کرنے لگیں تو کفن کے ساتھ کچھ کپڑے ایکسٹرا مل جاتے ہیں، وہ دستانے ہاتھ کے اوپر وہ کپڑا بھی چڑھایا جا سکتا ہے جو کفن کے ساتھ ملتا ہے. تو وہ دونوں ہاتھوں پہ وہ خاص کپڑے جو کفن کے ساتھ ہیں ان کو چڑھا لیا جائے اور میت کو غسل دیں. سب سے پہلے میت کو کسی تختہ جو عام طور پر مساجد میں موجود ہوتا ہے اس پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے. پھر پانی میں بیری کے پتے ڈال کر گرم کیا جائے. پانی کو نیم گرم کیا جائے، اتنا زیادہ سخت گرم نہیں ہونا چاہیے، بس نیم گرم جس میں آسانی سے ہاتھ ڈالا جائے اور ہلکا سا گرم محسوس ہو. میت کے کپڑے اتار کر اس کی شرمگاہ پر کسی کپڑے کو رکھ دیا جائے. یہ کپڑا بھی عام طور پر ایکسٹرا کپڑوں میں جب کفن کا انتظام کرتے ہیں تو ایکسٹرا کپڑوں میں یہ کپڑا مل جاتا ہے. اس کو میت کی شرمگاہ پہ رکھا جائے. پھر میت کے پیٹ کو نرمی سے دبایا جائے. یہ غسل دینے سے پہلے یہ کام کرنا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کو دبانے سے شرمگاہ کے راستے سے کچھ ایسی ناپاکی گندگی نکل جاتی ہے. تو جب غسل کرنے کے بعد پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ غسل جو ہے وہ اگرچہ نہیں کیا جاتا لیکن گندگی بعد میں پھر دھونی پڑتی ہے. لہٰذا پہلے بہتر یہ ہے کہ پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف نرم طریقے سے، یعنی زیادہ سختی سے نہیں دبانا ہے، بالکل آہستہ آہستہ دبانا ہے اوپر سے نیچے، تاکہ اگر پیٹ کے اندر کوئی گندگی ہے تو وہ گندگی نکل جائے. پھر میت کی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر صاف کیا جائے. سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یعنی طہارت جیسے نارملی زندگی میں انسان پہلے استنجا کرتا ہے ایسے ہی اس کو پہلے طہارت دینی چاہیے. پھر میت کو وضو کرایا جائے. جیسے زندگی میں زندہ شخص وضو کرتا ہے ایسے ہی مردے کو بھی وضو کرایا جائے، لیکن منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ کپڑا یا روئی گیلی کر کے پہلے منہ، دانت اور پھر ناک اچھی طرح صاف کی جائے اور پھر باقی وضو کرایا جائے. اس کے بعد میت کو بائیں پہلو پر کر کے دائیں پہلو پر پانی بہایا جائے، یعنی الٹا رخ کر کے قبلہ رخ کر کے اس کو الٹی جانب پہلے لٹایا جائے اور اس کی دائیں سائڈ جو ہے اس پر اچھے طریقے سے پانی بہایا جائے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، اور پاؤں تک اچھی طرح اس کو دھو دیا جائے. پھر دائیں پہلو پر کر کے بائیں پہلو کو دھویا جائے، یعنی پہلے الٹی جانب کر کے دائیں پہلو کو دھونا ہے اور پھر سیدھی جانب اس کو کر کے بائیں پہلو کو پھر دھونا ہے. میت کو غسل دیتے وقت صابن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جب بایاں پہلو بھی دھو دیا، دایاں پہلو بھی دھو دیا، پھر بہتر یہ ہے کہ پیچھے سے میت کو اٹھا کے بٹھایا جائے اور سہارا اس کو دیا جائے. سہارا دے کے اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دھویا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. میت کے بالوں کو بھی اچھی طرح دھویا جائے. اس کے بعد میت کو خشک کپڑے سے صاف کیا جائے تاکہ پانی کے اثرات ختم ہو جائیں، اور آخر میں میت کو کافور یا کوئی اور خوشبو لگائی جائے. یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو اس طرح 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا چاہیے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو طاق یعنی 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا اور 5ویں مرتبہ کافور یا اور کوئی خوشبو لگا دینا. یہ حدیث پاک مسلم شریف میں درج ہے. کافور لگانا
مسنون اور مستحب عمل ہے اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے جو میت کے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو ایسی ہے جس سے کیڑے مکوڑے میت کے جلدی قریب نہیں آتے۔ اب ہم جانیں گے کہ میت کو غسل دینے کی فضیلت کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ میت کا ورثاء کے ذمہ حق ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینا فضیلت کا باعث بھی ہے۔ احادیث میں میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے والے کو گناہوں سے ایسے پاک قرار دیا گیا ہے جیسے نو مولود اپنے پیدائش کے دن گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو کندھا دیا اور پھر اس پر نماز جنازہ پڑھی، اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ یعنی عام طور پر جب غسل دیا جاتا ہے تو جو غاسل ہے یعنی غسل دینے والا ہے، اس کے سامنے باڈی پہ، جسم کے پہ کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، یعنی جسم کا چینج ہو جانا، کلر کا چینج ہو جانا، یا جسم کے کچھ ایسے نشانات ہیں تو ان کو راز ہی رہنا چاہیے، وہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہیے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چہرہ بدل گیا ہے، یا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا، یا اس طرح کے کوئی نشان ظاہر ہوئے ہیں تو یہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، یہ راز کو راز رکھنا چاہیے۔ جو اس نے دیکھا یعنی جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو راز رکھے گا تو وہ غلطیوں اور گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ معزز و محترم حاضرین سامعین، اس جیسی اتھینٹک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک ریمائنڈرز MS کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوست احباب کو شیئر کر کے نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔